اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ سورہ جمعہ کی 5ویں آیت، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ مکلف ہو چکے تھے، تورات کا علم جنہیں عطا کی تھی، مثل الذین حملوا التوراة، جنہیں تورات کی تعلیم دی گئی تھی اور جو مکلف تھے تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، کمثل الحمار، ان کی مثال قرآن تشبیہ دے رہے ہیں، ان کی مثال اس گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جس کے پشت پر اسفار اور تورات کی تعلیمات سے وہ لدا گیا ہو، اس کے پیٹھ پر ہر قسم کی تورات کی تعلیمات پر مشتمل کتابیں موجود ہوں، لیکن اس تعلیمات سے اسے کوئی خاص فائدہ حاصل جس طرح گدھے کو حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح یہ ان افراد کے لیے مثال ہے جو تورات کے حوالے سے تعلیمات ان کو حاصل ہوئے، لیکن وہ تورات کی تعلیمات پر جنہوں نے عمل نہیں کی۔ خالق کائنات اس کے آگے فرماتا ہے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ گروہ جو خداوند متعال کی آیتوں کی آیتوں سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں، ان کی مثال اس سے بری کیا ہو سکتی ہے کہ جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خداوند متعال کا یہ اٹل وعدہ ہے کہ خدا ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا ہے، جو ستمگر ہیں، جو ظالم ہیں، ان کی ہدایت کبھی خداوند متعال نہیں کرتا۔ بس بنابراین اس آیت مجیدہ سے جو نکات حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہودی جب یہودیوں نے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر مبعوث برسالت ہو چکے ہیں، اگر انہیں دین اسلام خدا کی طرف سے دین اور شریعت ملی ہے، تو یہ رسالت ان کی یہ ہمیں شامل حال نہیں ہو، ہم اس میں شامل نہیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو آیہ مجیدہ ان کی نہیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کی توبیخ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے کون سا کام پہلے صحیح کیا کہ پہلے بھی تورات کی تعلیمات تمہارے پاس موجود تھی، تورات تمہارے لیے آسمانی کتاب کے طور پر نازل ہو گئی تھی، تم نے تورات کی تعلیمات کو تو حاصل کی تھی، تورات کی تعلیمات کو تو پڑھے تھے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر تم تورات کی تعلیمات پر کم از کم عمل کرتے تو یقیناً یہی چیز تورات میں موجود تھا کہ رسول خدا کی بعثت کی بشارت تورات میں بھی موجود تھی۔ اگر اپنے آسمانی کتاب پر بھی عمل کرتے تو یہ بات کوئی نہیں تھی کہ آج رسول خدا کی بعثت کے بارے میں یہ کہے کہ ان کی رسالت ہمیں شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ یا بعض نے فرمایا ہے کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ رسول خدا کی بعثت ان کے لیے ایک مقدس اور ان کی خصوصیت کے طور پر بیان ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی امتیاز نہیں ہے، ہمارے پاس بھی تورات موجود تھے، ہمارے پاس بھی ہماری ایک شریعت موجود تھی، ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب موجود تھے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اسی تعلیمات کو، اسی آسمانی کتاب کی تعلیمات کو صحیح طرح حاصل نہیں کیا، جس میں موجود یہ تھے کہ حضرت موسیٰ کے بعد
اور دوسرے انبیاء کے بعد جو ہے آخری نبی نے آنا ہے اور اس کا نام بھی بیان ہوا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیہ مجیدہ میں بیان ہوا ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی دانشمند اگر کچھ حاصل کرتا ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے علم کی تحصیل میں جتنی مشکلات ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، بہت ساری مشکلات ہیں۔ انسان ان تمام مشکلات کو تحمل کر لیتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان حصول علم میں موجود تمام مشکلات کو سہ لے، برداشت کرے، لیکن بعد میں اسی علم سے، اسی علوم سے اسے کوئی خاص برکت حاصل نہ ہو، اسی سے اسے کوئی خاص فائدہ نہ ہو، تو یہ اس انسان کی بدبختی ہے۔ اور اس آیت میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ جس طرح یہودی تورات کی تعلیمات پر یا اس تعلیم کو حاصل نہیں کیے یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان آسمانی کتاب کی تعلیمات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اسی طرح مسلمانوں کو اس سے ہوشیار اور بیدار کر رہا ہے کہ مسلمانوں کہیں تمہاری حالت بھی یہودیوں کی طرح نہ ہو، ان کی سرنوشت کی طرح تمہاری سرنوشت بھی ایسا نہ ہو۔ قرآن کریم کو ہم صرف اور صرف تعویذ اور سفر میں جانے کے لیے قرآن کو دروازے پر لاتے ہیں اور قرآن کو سر پر رکھ کر ہم سفر میں جائیں، قرآن کو اپنے گھروں کی زینت قرار دینے کے لیے، یا قرآن جو ہے جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی ایصال ثواب کے لیے ہم پڑھے۔ قرآن کی تعلیمات جب تک انسان زندہ ہیں تو یہ زندوں کے لیے ہیں، اگرچہ جو مر چکے ہیں ان کے لیے بھی قرآن کی تلاوت فائدہ دیتا ہے، ثواب خدا عطا کرتا ہے، لیکن جو زندہ ہیں اگر وہ پڑھے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے تو ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ تحصیل علم میں مشکلات انسان برداشت کرے لیکن اس کی برکتوں سے انسان محروم ہو تو یہ اس حیوان کی مثال کی طرح ہے، جو اس گدھے کی طرح ہے جو جس کے پشت پر علوم پر، تعلیمات الہی پر مشتمل سنگین ضخیم کتابیں موجود ہوں، لیکن اس حیوان کو ان کتابوں سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر علم حاصل کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو گویا اس حیوان کی طرح ہے، گدھے کی مانند ہے کہ اسے کوئی اس علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ روایت میں موجود ہے کہ ایک عالم بے عمل گویا اس درخت کی مانند ہے جس کا کوئی ثمر نہیں ہے، جس کا کوئی پھل نہیں ہے، وہ درخت جو پھل نہیں دیتا، یا وہ بادل ہے جس میں کوئی بارش نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ من ازداد علما، جس کی علم میں اضافہ ہو جائے، ولم یزدد ہدی، لیکن اس کی ہدایت میں کوئی اضافہ نہ ہو، علم پڑھتا جائے لیکن اس کے عمل اور اس کی ہدایت میں کوئی خاص فرق نظر نہ آئے، اس کی رفتار میں کوئی فرق محسوس نہ کرے انسان، ولم یزدد ہدی، اس کی ہدایت میں کوئی اضافہ نہ ہو تو لم یزدد من اللہ الا بعدا، تو وہ خدا سے دوری کے علاوہ اسے کوئی خاص چیز حاصل نہیں ہوتا ہے۔ علم حاصل کرتا ہے لیکن یہی علم مجھے خدا سے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر دیتا ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے چاہے وہ دین کا ہو، دنیا اور دنیاوی علوم ہو، تاکہ کچھ خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے اور خدا کی قرب حاصل کرے، لیکن اگر انسان اس پر عمل نہ کرے تو نہ فقط خدا سے دور ہوتا ہے بلکہ باقی انسانوں سے بھی وہ دور ہوتا ہے، بلکہ اس کی مثال اس حیوان کی طرح ہے، وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتا ہے کہ العلم مقرون بالعمل، علم ہمیشہ ہمراہ ہے عمل کے ساتھ، ومن علم عمل، جس نے علم حاصل کیا اس نے عمل کیا، والعلم یحتف بالعمل،
اور علم ہمیشہ فریاد بلند کرتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ عمل کے لیے عمل کی دعوت دیتا ہے علم۔ فَإِنْ أَجَابَهُ، اگر اس نے جواب دیا تو گویا اس نے اس کو حاصل کیا، لیکن اگر اس نے اس کی دعوت کو پر لبیک نہیں کہا تو اس صورت میں وہ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحِلَ عَنْهُ، اگر علم عمل کے لیے دعوت دیتا ہے، اگر دعوت پر لبیک کہا تو گویا اس نے وہ کامیاب ہوا، وہ سعادت مند ہوا، لیکن اگر اس نے علم کی اس پکار اور اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہا تو وہ علم چلا جاتا ہے۔ بس بنابراین یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کہ وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے عمل کرے، خصوصاً اگر وہ دینی علوم ہوں، خدا سے مربوط علوم ہوں اور دین سے مربوط علوم ہوں، تو اس پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے عالم بے عمل، ایک دانشمند بے عمل، وہ معاشرے کے لیے ایک بلا ہے، ایک آزمائش ہے، خطرہ ہے۔ اور جن افراد اور جس معاشرے میں ایسا کوئی عالم ہو جو عمل نہ کرتا ہو تو ان کی سرنوشت بھی بڑا خطرناک ہے۔ نہ فقط وہ عالم گمراہ ہو سکتا ہے بلکہ وہ پورے معاشرے کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ بس بنابراین ہر انسان کو جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اس آیت کا پیغام ہے۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہمیں تعلیمات قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔